سن لو لوگو، سن لو سن لو سن لو سن لو سن لو، کہتے ہیں اسلام میں نجات ہے۔ اسلام میں کیا چیز ہے؟ قرآن ہے، سنت ہے۔ قرآن مجید کے آیات تو بے نہایت زیادہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں قرآن کی کچھ آیات آپ کو سنا دوں میرے محترم ناظرین۔ فرمایا فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 38 میں کہ جو میری ہدایت کے اتباع کرے اس پہ نہ خوف ہے نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آتے ہیں اور اسلام اللہ کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں اور نیک عمل بجا لاتے ہیں، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے اور ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں، ان کو کسی قسم کی مشکل نہیں۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں یہ کتاب المحاسن للبرقی احمد بن محمد بن خالد برقی کیا۔ اور یہ مسلمانوں اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اسلام حق ہے یا باطل ہے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اسلام میں کیا جنت جانے کا کوئی تصور ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہ کتنے احادیث دکھاؤں بھائی آپ کو؟ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں، یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 189 میں۔ میرے مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان صحابہ میں شاہ مردان امیر المؤمنین علیہ السلام بھی تشریف فرماتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یخرج قوم من قبورهم وجوہم اشد بیاضا من القمر، فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ قبروں سے باہر آئیں گے کہ ان کا چہرہ چاندنی چودھری رات کی چاند سے زیادہ نورانی ہے۔ علیہم ثیاب اشد بیاضا من اللبن، ان کے جو لباس ہوگا، جو کپڑا ہوگا وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ علیہم نعال من نور شرکھا من ذہب، ان کے جو جوتے ہوں گے وہ نور کے ہوں گے، لائٹ کے ہوں گے، اور ان جوتوں کے تسمے سونے کے ہوں گے۔ فیؤتون بنجائب من نور، ان کو لایا جائے گا نور کے، لائٹ کے گھوڑوں، بہترین گھوڑوں کی سواری پر۔ علیہا رحائل من نور، اور ان پہ جو زین کسے جائیں گے وہ زین بھی نور کے ہوں گے۔ عظمتها سلاسل من ذہب، اور ان کے جو لگام ہوں گے وہ سونے کے زنجیر ہوں گے۔ ورکبها من زبرجد، اور ان کی جو ان سواری کے جو زواہرات ہوں گے وہاں پہ زبرجد ہوگا۔ فیرکبون علیہا حتی یصیروا امام العرش، وہ ان گھوڑے پہ چل کے آئیں گے عرش کے سامنے۔ والناس یحتمون ویغتمون، اور لوگ سب مصیبتوں میں گرفتار ہیں، حساب و کتاب کے مشکلات میں گرفتار ہیں۔ ویحزنون، وہ غمزدہ ہیں۔ وہم یاکلون ویشربون، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت میں بہترین غذا کھائیں گے، بہترین شراب یہ پئیں گے۔ فقال علی علیہ السلام من ہم یا رسول اللہ، میرے آقا میرے سرور امام علی امیر المؤمنین علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ فقال، فرمایا اولئک شیعتک وانت امامہم، یہ تیرے شیعہ ہیں اور تو ان کا امام ہے۔ اب اسلام میں کوئی نجات ہے کہ نہیں بھائی؟ کہتا ہے نجات ہی نہیں جی۔ یہ جو بار بار کہہ رہا ہے نا کہ مسلمان جہنم میں داخل ہوں گے، اس میں یہ بھی ہے کہ جو نیکوکار ہوں گے وہ جہنم سے ایسے گزریں گے کہ پلک مارنے ملی سیکنڈ میں وہ گزر جائیں گے۔ انبیاء بھی گزریں گے، سب لوگ گزریں، لیکن وہ ایسے گزریں گے کہ ملی سیکنڈ سے پہلے وہ جہنم سے نکل جائیں گے۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور حدیث دکھاؤں۔ یہ تفسیر علی ابن ابراہیم قمیہ، تفسیر علی ابن ابراہیم جلد نمبر 1، یہاں پر بہت سارے احادیث ہیں، ملاحظہ کریں۔ کیا ثم يدعى بفاطمة ونسائها من ذريتها وشيعتها فيدخلون الجنة بغیر حساب۔ آپ نے کہا بخاری میں لکھا ہے نا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ مدد نہیں کر سکتی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے شیعوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرا دیں گی۔ یہ سر یہ واپس نہیں آئے جناب،
जी हसन अली साहब, उनका मैसेज है, वो कह रहे हैं उनका ना कोई टेक्निकल इशू बना, आ गया 5 मिनट और आ वो गया आ आ गया। गया जी, जी पादरी जी, साहब आ ओके गए ओके। जी। रैप अप करो जी, आपके बाद में 5 मिनट में रैप अप करूंगा जी। जी हसन, मैं सर बता दूं, पास्टर संजील साहब, आपके पास अब सिर्फ 5 मिनट हैं, आप रैप अप करने के लिए, अपनी गुफ्तगू को समेटने के लिए, ये आप यूं कह लें कि कंक्लूजन जो है इसका, तो आप इसको पेश कर सकते हैं। जी, मैं ऐलान करना चाहता हूं और अवामुल नास को बताना चाहता हूं, हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुन लें। मौलवी साहब हसन अला यारी जो शियों के जाकिर हैं, वो मेरे सवालात और एतराज़ात का जवाब देने से कासिर हैं, पूरे मुनाजरे के अंदर कासिर रहे हैं, इस्लाम में किसी किस्म की कोई निजात साबित नहीं कर सके, जबकि मैंने अपने मुकदमा के अंदर, अपने रिबर्टल के अंदर ये साबित कर दिया कि इस्लाम में किसी किस्म की कोई निजात नहीं। इन्होंने आखिरी टर्म के अंदर भी अपनी रवायात जो सुन्नियों के मुताबिक इन्होंने गढ़ रखी हैं, उनमें से दिखाया है कि निजात मिलेगी शियों को, जबकि वो जो रवायात हैं वो कुरान शरीफ के साथ मेल जोल नहीं खाती। और अगर कोई रवायत कुरान की आयत के मुतजाद हो, क्योंकि कुरान तो ये कहता है ना कि पैगम्बर इस्लाम से अल्लाह ताला ने कहा कि आप अनोखे रसूल नहीं, पैगम्बर इस्लाम ने भी कहा कि मैं अनोखा रसूल नहीं, मैं मुसलमानों का जिम्मेदार नहीं, तो बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो जो बातें कुरान के साथ कंट्राडिक्ट हैं उनको हम कैसे मान लें? तो साबित होता है कि हसन अल्लाह यारी साहब जो हैं वो मसीहियत पर खुद साख्ता तफसीर करके कीचड़ उछाल कर इनफरादी तस्कीन के मजे लेते रहे पूरे मुनाजरे के अंदर, लेकिन मेरे सवालात का जवाब ना दे सके और इस्लाम में किसी किस्म की कोई निजात साबित नहीं कर सके। और आपने कहा था कि जी, मैं सिर्फ इस सवाल का जवाब दूंगा, फिर मैं गुफ्तगू को 3 मिनट के अंदर समेट लूंगा। आपने कहा था कि जी वहां पर काफिर के लिए जो है बात हो रही है मुर्दा और जिंदा की, लेकिन अबारत में से आपने मुझे नहीं दिखाया कि यहां पर काफिर के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। ये आप तशरीह कर रहे हैं और तशरीह आप खुद साख्ता करते फिरें, मनगढ़ंत करते फिरें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जो आपने जहन्नम का सिलसिला पेश किया है कि जी हाँ मुसलमान जहन्नम में जाएंगे लेकिन उनको जहन्नम से निजात मिलेगी, तो ये जो जहन्नम के ऊपर पुल वाला जो है सिलसिला है, जो पुल बना है या पुल बनाया जाएगा, इसके हवाला से मुझे अपनी लास्ट टर्म में जरूर बताइएगा कि ये क्या सिलसिला है। ये नया चीज नहीं पूछ सकता भाई, रैप अप में नया चीज नहीं बता सकता। रैप अप में जी संजील साहब, नया जी सवाल नहीं संजील कर साहब सकता। आप नया, जी असल सर मैं बता रहा हूँ, संजील साहब आप कोई भी नया हवाला नहीं दे सकते और कोई भी नया एतराज नहीं कर सकते रैपअप में। ये सेम कानून जो है वो हसन अली यारी साहब के लिए भी है। मैंने आपको कुरान शरीफ में से आयात पढ़ पढ़ कर सुनाई, हदीस में से आयात पढ़ पढ़ कर सुनाई, या रवायात पढ़ पढ़ कर सुनाई। मैंने बाइबल मुकद्दस में से भी सैयदना यसू अल मसीह के हवाला से बताया कि नजात दहिंदा बाइबल के मुताबिक और कुरान शरीफ के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ सैयदना मौलाना रब्बाना खुदावंद यसू अल मसीह की ज़ाते किबरिया और ज़ाते अकदस है। कुरान से भी साबित है और बाइबल मुकद्दस से भी साबित है। अगर निजात दहिंदा किसी का ना होना साबित है तो वो है हमारे मासूम नबी पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ना कुरान से निजात दहिंदा साबित हैं और ना हदीस से निजात दहिंदा साबित हैं। शिया अपनी किताबों का इस्तेमाल करते हैं, सुन्नियों के मुताबिक उन्होंने ये किताबें गढ़ रखी हैं और अपनी तरफ से लिखी हुई हैं, और उन गढ़ी हुई किताबों में से जो बातें पढ़कर सुनाते हैं
وہ پڑھ کر سناتے رہیں. وہ جو باتیں ہیں وہ قرآن شریف کے جو ہے بالکل متضاد ہیں, خلاف ہیں. اگر وہ حدیثیں قرآن شریف کی آیات کے ساتھ کنٹراڈکٹ نہ ہو تو ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں. چونکہ وہ کنٹراڈکٹ ہیں تو اس لیے ہم ان روایات کو جو ہے نہیں مانتے, ان کی مذمت کرتے ہیں. اور میں یہاں پر یہی بات کہوں گا کہ کتاب مقدس کا فرمان ہے بہت سی ایسی راہیں ہیں جو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی آخر پر جو ہے موت کی راہیں ہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں یسوع کو قبول کریں, اس کے قدموں میں آ جائیں اور آپ جو ہے جو اصل راہ ہے اس کو پا لیں گے. شکریہ شکریہ صاحب, آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. جی حسن اللہ یاری صاحب, آپ کا ریپ اپ. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاسٹر سنجیل رابن صاحب کا اور پاسٹر منور صاحب کا, دونوں پادری حضرات کا, کہ یہاں پہ وہ تشریف لائے اور ہمیں گفتگو کا لائق سمجھا اور یہاں پہ ہم نے ایک دوسرے سے گفتگو کی. اور اگر میرے تلخ کلامی ہوئی ہے تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں. موضوع گفتگو کیا تھا کہ اسلام میں کیا کوئی نجات کا تصور ہے کہ نہیں ہے. بھائی نجات ہی اسلام میں اتنے زیادہ ہم نے عبارات دکھا دیے قرآن مجید کے, احادیث کے, کہ جو حج جائے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, اس پہ جنت واجب ہوگی. اس کا جواب دیا حضرت نہیں دیا. جو رات کی تاریکی میں اللہ کے ڈر سے روئے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے, اس نے جواب دیا. اس نے جواب نہیں دیا. جو لا الہ الا اللہ کہہ کر مرے گا وہ ایک چیز تھا ادرک غرق, وہ میں بھول گیا تھا, فرعون والی آیت. وہ یہ تھا کہ قرآن کی آیت ہے کہ توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی جب موت سامنے آ جائے. جب موت سامنے آ جائے توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی. تو فرعون جھوٹا توبہ کر رہا تھا, وہ اپنے جان بچانے کے لیے توبہ کر رہا تھا, وہ سچا توبہ نہیں کر رہا تھا, وہ جان بچانے کے لیے. تو لا الہ الا اللہ جو قید ہے اس کلام پر روز قیامت وہ اس کی نجات ہوگی, لیکن اس کی شرط ہے کہ اہل بیت قیامت کے دن بغیر شیعوں کے کوئی لا الہ الا اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہوگی کسی. اچھا, آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انہوں نے جو آیتیں پڑھی ہیں نا, مثلا آیت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے کہہ رہے ہیں کہ تم چاہے ایمان لاؤ, اگر ایمان لاؤ تو تمہارا فائدہ ہے, کافر بنو تو تمہارا ہی نقصان ہے. میری ذمہ داری تم پہ یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں جنتی بنا دوں, کہ میری اتھارٹی یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں زبردستی مسلمان بنا دوں. تو یہ اس کا یہ ترجمہ فرما رہے ہیں کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا. اس طرح کی آیات اس نے غلط پڑھی ہیں, غلط ترجمہ کیا, ان آیات کا ہم نے جواب دے دیا. اچھا, باقی انہوں نے ان کو ترمذی بخاری مسلم سے کچھ احادیث میں لی, ان سے وہ اعتراض کر رہا تھا, وہ ہماری کتابیں ہی نہیں, ان کا کوئی جواب دینے کا ہم پہ ذمہ داری نہیں. ہم نے ٹائمر میں لگانا بھول گیا. آپ نے ٹائمر میں لگایا نا محمود صاحب, منور صاحب؟ نہیں سر, میرے پاس وہ ٹائمر والا نہیں ہے. وہ ہاں, میں ابھی ٹائمر لگا دیتا ہوں بھائی, جب آپ مجھے روکنا چاہیں تو میں رک جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. ابھی میں نے ٹائمر لگا دی کیونکہ میں بھول گیا تھا. آپ کے پاس اپنے کتاب, ہاں 3 منٹ ہیں, چلیں. ان کے اپنی کتاب سے میں نے دکھا دیا بھائی, یہ کہتا ہے عیسیٰ مسیح جو ہے وہ ہمارا رب ہے, ہمارا خدا ہے. یہ خدا جو لعنتی بنا ہے بھائی, خدا بھائی ہمارے ہاں ایک پیغمبر جو ہے, پیغمبر گناہ نہیں کرتا. ایک چھوٹا سا نبی بھی ہونا گناہ نہیں کرتا. ان کے ہاں نبی انبیاء گناہ کرتے ہیں تو الگ بات ہے. ان کا رب خود لعنتی بنا ہے. کہتا لعنتی سے مراد موت ہے. یہ کیسا خدا ہے اس کو موت آ جاتی ہے, پہلی بات ہے. اور پھر کسی لغت میں یہ نہیں ہے کہ لعنت سے مراد موت ہے. وہ لعنتی بنا, کہتا ہے لعنتی نہیں تھا جی, بعد میں بنا, اور لعنتی بنا ہے نا. ان کے اپنے کتاب میں لکھا تھا, کیا لکھا تھا بھائی, کہ وہ یہودی آ گئے, یہودی جو ان کو نستجیر باللہ حزن آزانت سمجھتے تھے, یہودی جو ان کی ماں کو بدکارہ سمجھتے تھے, یہودی جو اس کو جادوگر سمجھتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو, اب اس کو قتل کرنے کے لیے آ گئے, سولی پہ چڑھا دے. ان کی ڈر سے, ان کے ڈر سے چلا کے کہہ رہا تھا کہ خدا ہے بھائی, خدا نمبر 2 ہے, اپنے آپ کو نہیں بچا سکا. خدا نمبر 2 سولی پہ ادھر چلا کے کہہ رہا کہ ایلی لباس بختنی, اے میرے خدا تو نے مجھے بچایا کیوں نہیں. اور بھائی جب اس کو خود کسی بچانے کی ضرورت ہے, وہ کیسا خدا ہے جو یہودیوں کے ڈر سے اس طرح چلانے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایسی وہ یہودی تھے, وہ تورات کی تلاوت کر رہے تھے. وہ تورات کی تلاوت نہیں کر رہے تھے, وہ دعا کر رہے تھے, چلا کر کہہ رہے تھے بھائی. اچھا, پھر انہوں نے اپنی کتاب سے میں نے دکھا دیا کہ مسیح کہہ رہا ہے میں نیک نہیں, مجھے نیک نہیں کہنا. اور جب مسیح نیک ہی نہیں ہے بھائی, تمہارا خدا نیک نہیں ہے. پادری صاحب تم مسلمانوں کو برا کہتے ہو, تمہارا رب خدا نمبر 2 چھوٹا خدا بیٹا وہ نیک ہی نہیں ہے. پھر اس کو توبے کا غسل لیا اس نے کس سے,
ایک یوحنا سے جا کے اس نے مجھے توبے کا غسل کر. اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ وہ ایک عہدے کے لیے غسل لینے گیا تھا. وہ تو بائبل میں تو نہیں لکھا نا کہ عہدے کے لیے لے رہا تھا. بائبل میں تو یہ ہے کہ وہ غسل جو دلوا رہا تھا وہ گناہوں کا غسل دلوا رہا تھا. اور بھائی صاحب اب مان بھی لینا آپ کے بات کہ وہ کسی عہدے کے لیے. خدا کو عام مسلمان سے یا عام امتی سے عام کرسچن سے عہدے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کہہ رہے کہ وہ آسمان زمین کا بادشاہ ہے, وہ جو مرضی کرے. اب خدا دیکھو بھائیو, خدا نیک بھی نہیں ہے, خدا لعنتی بھی ہے. خدا گناہوں سے توبے کے لیے کیا کرتا ہے؟ خداؤں سے گناہ وہ غسل کراتا ہے. پھر نہیں وہ عہدہ لینے کے لیے, ایک عام آدمی سے عہدہ لینے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے محترم ناظرین, نجات صرف اسلام میں. یہ سب عقائد اتنی خرافی ہیں. آپ کو واضح ہوا ہوگا کہ ایسا دین صحیح جس کا رب ہی ایسا ہے, جس کا رب ہی لعنتی, جس کا خدا ہی لعنتی ہے, جس کا رب یہودیوں کے ڈر سے ایسے پکار رہا تھا, تو وہ کیسے صحیح دین ہو سکتا ہے؟ سب مسلمان ہو جاؤ الحمدللہ. ٹھیک ہے بھائی, چل اوکے جی. تو معزز ناظرین, یہ آج کا جو مناظرہ تھا اور حسن اللہ یاری صاحب اور پاسٹر سنجیل روبن صاحب کے درمیان یہ مناظرہ طے پایا تھا. تو میں جتنے بھی ناظرین ہیں وہ خواہ مسلمان بھائی ہیں, خواہ وہ مسیحی بھائی ہیں, یا کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہے, میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب مناظرے ہوتے ہیں تو تلخ کلامی ہو جاتی ہے, اور اگر کسی بھی بھائی کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں یا ان کو ٹھیس پہنچی ہے, تو میں دونوں مناظرین کی طرف سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ جب جوش خطابت میں کچھ چیزیں ہیں جو حسن اللہ یاری صاحب سے بھی نکل سکتی ہیں, پادری سنجیل روبن صاحب سے بھی نکل سکتی ہیں, تو اس کا قطعی طور پہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھی سے نفرت کرتے ہیں یا کسی کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں. اب ظاہری بات انہوں نے اپنے دلائل پیش کرنے تھے, تو اگر کسی کو کوئی ٹھیس پہنچے جذباتی طور پہ تو ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں, اور محبت بھرا پیغام اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میں دینا چاہتا ہوں. سو خدا آپ سب کے ساتھ ہو. تھینک یو سر, تھینک یو, بہت مہربانی, دونوں کا تشواری کا شکریہ. تھینک یو. اوکے مسلمانوں, شیو جوم جاؤ, فتح عظیم مبارک ہو, الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارا آقا, ہمارا سردار, ہمارا سرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خاتم الانبیاء کو سلام, ان کے وسیع برحق امیر المؤمنین علیہ السلام کو سلام و درود. ائمہ طاہرین, ہمارے آقا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے اور تاج سر امام مہدی علیہ السلام کو سلام و درود. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.